حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے قلب اور روح کی تسکین کا سبب ہے، اور ہم جب آقا کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کا تذکرہ نور سنتے ہیں تو ہمارے دل میں، قلب میں، روح میں طمانینت اور سکون اترنا شروع ہوتا ہے، چونکہ آپ کا نام ہی اتنا دل آویز، اتنا سرور انگیز اور اتنا میٹھا ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے اور اہل ایمان کے لیے آپ کے ذکر کو وجہ قرار جاں بنایا ہے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا ذکر ہو اور دل کو قرار نہ پہنچے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو ہمارے لیے تو یہ قرار جاں ہے، تسکین قلب ہے اور سرور باطن ہے۔ ان کا تذکرہ، ان کی باتیں اور ان کے فضائل و مناقب کی خوبصورت اور دل آویز کہانیاں ہمیں تسکین دیتی ہیں، ہمیں قرار دیتی ہیں۔ باقی رہی بات حضور علیہ السلام کی صورت میں انعام خداوندی کے شکرانے کی صورت، جس کا ایک رنگ اور پیرایا محفل میلاد ہے، تو ساری زندگی بھی ہم پیشانی سجدے میں رکھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو پائے۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر آپ نہ آتے۔ ہمیں اپنے آپ کی شناسائی بھی نصیب نہ ہوتی، عرفان ذات بھی نہ ہوتا، خودی کا تعقل نہ ہوتا، اپنے آپ سے بھی ملاقات نہ ہوتی اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے۔ مجھے بتاؤ کہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود یہ انسان جس کے سر پہ کرامت کا تاج رکھا گیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اولاد آدم کے سر پہ اللہ نے عزتوں کا تاج رکھا، کرامت کا تاج رکھا، اس کو شرف دیا کہ پوری کائنات کی تخلیق اس کے لیے ہوئی۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے وہ حضرت انسان کے لیے ہے۔ زمین فصلیں اگاتی ہے، زمین کی ضرورت نہیں ہے، انسان کی خدمت کے لیے۔ جانور دودھ دیتے ہیں تو انسان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے۔ درخت آکسیجن پیدا کرتے ہیں، چھاؤں فراہم کرتے ہیں، پھل دیتے ہیں تو انسان کی ضرورت کے لیے۔ پوری کائنات کا چرخ گھوم رہا ہے انسان کے گرد۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ تو یہ تو اس کائنات کا مقصود ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو نہ پہچان سکا کہ میں کون ہوں، اور اس نے حیوانات کو، چوپایوں کو، بہائم کو، حشرات الارض کو، اجرام فلکیہ کو، مظاہر فطرت کو، بہتے پانیوں کو، چلتی ہواؤں کو، کس کس کو اپنا معبود نہیں مانا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں اس کو بھی انسان نے اپنا معبود سمجھا۔ سانپوں کو، بچھوؤں کو، حشرات الارض کو، درختوں کو اس نے اپنا معبود بنایا۔ مٹی کے مادھوؤں کے آگے سجدہ ریز ہوا، پتھروں کے اصنام کے آگے پیشانی کے تقدس کو اس نے پامال کیا، لکڑی کے وثن پوجتا رہا۔ اس کی تاریخ اتنی شرمناک ہے، لیکن یہ تو میرے حضور آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جنہوں نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں، یہ درخت تیرے معبود نہیں ہو سکتے، تیری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے چھاؤں دینے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے یہ درخت پیدا کیے گئے، یہ چاند سورج ستارے اجرام فلکیہ تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے۔ ان جانوروں کو پوج رہے، یہ تیری سواری کے لیے، تیری بار برداری کے لیے، تجھے دودھ اور گوشت کی ضروریات بہم پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ اگر نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت بھاگتا ہوا آ کے قدموں میں سلامیاں دیتا ہے۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ جن کو میں معبود سمجھتا تھا وہ تو میری دہلیز کا نوکر نکلا، جس کو میں خدا مان رہا تھا وہ تو انسان کی انگلی کے اشاروں پہ رقص کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس کی آنکھ کھلی، اس کا فہم جاگا، اور اب اس کی ٹون ہی بدل گئی، اس کا لہجہ ہی تبدیل ہو گیا۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، یہ جو درختوں کو، حشرات ارض کو، اجرام فلکیہ کو، درختوں کو، ہواؤں کو، چلتے پانیوں کو اور بہتی ندیوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا، اب ذرا اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے۔ اب یہ بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا اگر مجھے فرشتہ بھی تم نے کہا تو اس سے بھی میری عزت میں فرق آتا ہے، چونکہ فرشتوں کی پیشانی بھی تو میرے حضور جھکتی رہی ہے۔ اب اس کا باطن جاگتا ہے اور اس کی خود ہی جاگتی ہے اور اسے اپنے آپ کی سمجھ آنے لگتی ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے با میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، واہ ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، محفل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اب اس کو پتا چلا کہ میں کون ہوں، اور خود ہی سے ملاقات ہوئی، اپنے آپ سے ملاقات ہوئی۔ تو خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ خود شناس بھی نہیں تھا، خود شناسی کا نور بھی ملا تو حضور کی دہلیز پہ آ گیا، اس ذات پہ آ کے اس کو اپنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نعمت جو ہمیں نصیب ہوئی، تو ساری زندگی پیشانی کو سجدے میں رکھ کے شکریہ ادا کرتے رہیں، اس کا حق شکر ادا نہ ہو۔ خدا شناسی تو بہت بڑی بات ہے، خود شناسی بھی نہیں تھی، نہیں تو آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اور وہ بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، کتنی بھاری اور بھرکم ڈگری ہے، لیکن عقل و فہم اور ادراک کہاں گھاس چرنے گئی ہے۔ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی نہ اڑا سکے، اس مٹی کے مادو کو، اس پتھر کے صنم کو، اس لکڑی کے وسن کو وہ اپنا معبود مان رہے اور اس سے حاجتیں مانگ رہے۔ دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طبی معلومات اس کو کچھ فراہم نہیں کرتی کہ یہ متعفن اور بدبودار چیز کیا اس کے لیے شفا کا سبب اور اس کے لیے بہتری کا ذریعہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کو تبرک سمجھ رہا ہے۔ دوسری جانب میں اپنے گاؤں کی مسجد میں ایک 8-7 سال کے بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا، تو اس نے پانی معمول سے کچھ زیادہ کھول رکھا تھا، تو جھڑکنے کے لہجے میں نے کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا ہے؟ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے کہ حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پائنچے پہ گر گیا ہے اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ کسی دارالعلوم کا فارغ التحصیل عالم نہیں تھا کہ جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام پڑھے ہوں، وہ 7-8 سال کا دوسری تیسری کلاس کا ایک بچہ تھا،
جو پائنچے کے اوپر پڑے ہوئے جانور کے پیشاب کے غیر مرئی چھینٹے بھی گوارا نہیں کرتا، اور ادھر MBBS ڈاکٹر ہے گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ تو اندر سے آواز آئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی اور اس 8 سال کے بچے کو سمجھ ہے۔ تو آواز یہی آئی کہ میاں وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ ماں نے گٹی میں پیار ہی حضور کا دیا ہے، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر آیا ہے۔ تو زندگی کا نور، باطن کے اجالے اور اندر کا سرور اگر نصیب ہوگا تو اسی چوکھٹ سے نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سید گیلانی علیہ رحمہ نے کیا کہا تھا کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمیں تھی جس کا کوئی آسماں نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا جمال، زندگی کی ساری خوبصورتیاں اسی دہلیز سے ملیں۔